السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کے متعلق مسائل بتا رہا ہوں، اور اس میں سارے مسائل شامل ہے، چاہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، زکوٰۃ کے متعلق، پھر آگے انشاءاللہ اعتکاف وغیرہ کے متعلق مسائل بتاؤں گا۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ ہوشیاری سے رہے اور ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے، ورنہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ان مسائل کو غور سے سنیے گا، نئے لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو ضرور شیئر کر دیجیے گا، انشاءاللہ قیمتی مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں بھی داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کوئی بھی دھواں ہو اگر بتی کا یا کوئی بھی بھاپ ہو، اگر وہ ناک اور منہ میں داخل کرے گا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا۔ اسی طریقے سے دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے دوا کا ہو یا پانی کا بھپارا روزہ کی حالت میں نہیں لیں گے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں کوئی جان بوجھ کر قے کرتا اور منہ بھر کر قے کیا تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی منہ بھر کر روزہ کی حالت میں قے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں ناک کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون نکلا اور خون نکل کر ناک سے حلق میں چلا گیا، یعنی پیٹ میں چلا گیا، حلق میں چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں منہ میں پان دبا کر سو گیا، اگر روزہ دار منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیے گا، بہت سے حضرات پان کھا کے اور سو جاتے ہیں، اسی حالت میں صبح ہو گئی اور تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا، یعنی ناک یا کان میں جو ہے روزہ ڈالنے سے تیل ڈالنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آج کل جدید تحقیق کے مطابق بعض مفتیان کرام نے کہا کہ کان میں دوا ڈالنے سے اس کا اثر دماغ یا معدہ تک نہیں پہنچتا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاطاً نہ ناک میں تیل ڈالے نہ کان میں تیل ڈالے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پتھر کی کنکڑی یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسوڑوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے تو یہ وہ تھوک کے برابر ہو جائے تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی مسوڑوں سے خون نکلا اور اتنا خون نکلا کہ وہ تھوک کے برابر ہو گیا یا تھوک سے زیادہ ہو گیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سگریٹ پینا یا حقہ یا بیڑی وغیرہ پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر روزے کے دوران مستزنی سے انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس میں بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بیماری کے حالت میں بہت سے لوگ ایسے اچانک بیماری ہو جاتی ہے تو روزہ افطار کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے روزہ میں جو ہے جماع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ